الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جلتے گھر کو دیکھنے والوں اس کا چھپر آپ کا ہے، آگے پیچھے تیز ہوا ہے، آگے مقدر آپ کا ہے۔ اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا، میرے قتل پہ تم بھی چپ ہو، آگے نمبر آپ کا ہے۔ قرآن کریم کی 3 مختلف آیتیں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی گئی ہے۔ پہلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ سست مت ہو جاؤ اور غم مت کھاؤ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اور تم ہی سر بلند رہو گے بشرطے کہ اگر تم پکے سچے مسلمان ہو۔ دوسری آیت کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ کہ تمہارے اوپر جو بھی مصیبتیں اور جو بھی تکالیف اور پریشانیاں پہنچتی ہیں فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وہ تمہارے ہی اعمال کا اور تمہارے ہی کردار کا نتیجہ ہوتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ اور بہت ساری غلطیاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی لوگوں کی معاف فرما دیتے ہیں۔ تیسری آیت کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ کہ محمد آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ حق آ چکا ہے، وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اور باطل ختم ہو چکا ہے، إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا اس لیے کہ بے شک باطل تو ہمیشہ سے مٹتا آیا ہے اور ہمیشہ مٹتا رہے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا کہ باطل جو ہے وہ ختم ہونے والی اور مٹنے والی شے ہے۔ محترم دوستو، یقیناً آج کے حالات میں ابھی 2 دن پہلے ہمارے ملک ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے لیے اور خاص طور سے بنارس کے مسلمانوں کے لیے ایک دل کو دہلا دینے والا فیصلہ وہاں کی عدالت لیتی ہے۔ اس ملک کے اندر ہم لوگ جو آتے ہیں وہ دوسرے نمبر پر آتے ہیں اور حکومت کے آنکڑے کے اعتبار سے ہماری جو تعداد ہندوستان کے اندر ہے وہ تقریباً 20 سے 22 کروڑ کے درمیان میں ہے، اور اگر حکومت کے آنکڑے کے علاوہ دیکھا جائے اور صحیح طریقے پر ایمانداری کے ساتھ میں اس کی چھان بین کی جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس سے کہیں زیادہ تعداد بڑھ جائے گی۔ اتنی تعداد میں مسلمان اور اتنی اکثریت مسلمانوں کی، لیکن ایسے حالات میں اس طرح کا فیصلہ آ جانا یقیناً ہمارے لیے اس سے بڑی ذلت نہیں ہو سکتی اور ہمارے لیے اس سے بڑا افسوس اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد
فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ ایمان والوں کے اوپر جو بھی حالات آتے ہیں یقیناً وہ ان کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ایمان یقیناً دنیا کی طاقتیں ایمان والوں کو ختم کرنا چاہتی ہے، اور یہ سلسلہ ہمیشہ سے چلتا رہا ہے اور قیامت کی صبح تک چلتا رہے گا۔ اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے حق اور باطل کی جنگ کا، اور باضابطہ اس کا آغاز ہوتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے۔ حق جس صورت میں بھی آیا ہے اس کے سامنے کہیں نہ کہیں سے باطل ٹکرایا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جب بھی باطل حق سے ٹکرایا ہے وہ ختم ہوا ہے۔ مسلمانوں کے خلاف یہ آج کی بات نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ سے مسلمانوں کے خلاف تحریکیں چلی ہیں۔ چنانچہ آپ بنو اسرائیل کی تاریخ کو اگر اٹھا کر کے دیکھیں گے تو انبیاء علیہ السلام نے جب ان لوگوں کو دین کی دعوت دی تو انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو انہوں نے نہ مان کر کے ان کو ناحق نعوذ باللہ قتل تک کیا ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حق اور باطل کی جنگ تو ہمیشہ جاری رہے گی، اس لیے اپنے آپ کو اس وقت میں ہم ایک تو مایوسی کا شکار مت ہونے دیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو کمزور مت سمجھیں، اس لیے کہ ایک ایمان والا کبھی بھی کمزور نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اس کی سوچ میں کمزوری آ سکتی ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ ایمان والوں پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ سست مت ہو جاؤ، اور دوسری چیز یہ ہے وَلَا تَحْزَنُوا، حالات چاہے کیسے بھی ہوں ان سے گھبرانا نہیں ہے۔ ہمیں حالات چاہے ہمارے خلاف ہوں، اگر ہمارے خلاف حالات ہیں تو ہمیں اپنے اندر غور کرنی ہے کہ آخر ہمارے اندر کیا کمی ہے کہ جس کمی کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ حالات آئے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ آپ کے اعمال کا نتیجہ یہ آپ کے سامنے ظاہر ہوتا ہے، اور ہمارے ہی اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط کر دیتا ہے جو ہم کو ہر طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمالکم عمالکم، تمہارے جو حاکم ہوتے ہیں، تمہارے جو بادشاہ ہوتے ہیں، وہ تمہارے اعمال ہوتے ہیں۔ اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے حاکم کیسے ہوتے ہیں؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حاکم ہونے کا فیصلہ کسی کے حق میں کیا جاتا ہے، بادشاہ ہونے کا فیصلہ کسی کے حق میں کیا جاتا ہے، مگر اس میں کردار ہوتا ہے ہمارے اعمال کا۔ جیسے ہمارے اعمال ہوتے ہیں ایسے ہی ہمارے اعمال کا نتیجہ مرتب ہوتا ہے۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہوتے ہیں تو ہمیں حاکم اور بادشاہ بھی اچھا ملتا ہے، اور جب ہمارے حالات خراب ہوتے ہیں تو ہمارے اوپر پھر بادشاہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم اور جابر مسلط کرتے ہیں۔ تو حالات ہمارے اوپر یقیناً آئے ہیں، اور حالات ہمارے اوپر آئے ہیں تو میرے بھائیوں، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعلان کرتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تمہیں دو کام کرنے ہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ حالات جیسے بھی آئیں آپ کو گھبرانا نہیں ہے، آپ کو غمگین نہیں ہونا۔ حالات کیسے بھی آئیں آپ سستی مت دکھانا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر اعلان کر دیا ہے، اور آگے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سر بلند رہو گے بشرطے کہ اگر تم پکے سچے مسلمان ہو۔ آج میرے دوستو، یقیناً آج ہمارے اوپر حالات آئے ہیں، اور یہ ایسے سخت حالات ہیں کہ یقیناً ہمارے لیے اس سے بڑی افسوسناک خبر نہیں ہو سکتی، اور ہمارے لیے اس سے بڑی ذلت کا کوئی راستہ نہیں ہو سکتا۔
لیکن میرے بھائیوں ہمیں غور یہ کرنا ہے کہ اگر ہمارے اوپر یہ حالات آئے ہیں تو کیوں آئے ہیں؟ ہمیں اپنے اندر ان حالات کو سدھارنے کی اپنے اندر کوشش کرنی ہے۔ ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کرتا چلوں، جو اس وقت کے حالات پر ہمارے اعتبار سے بالکل صادق آتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے ایک فرمایا تھا کہ عن قریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جب ساری قومیں مسلمانوں کے خلاف ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دیں گی کہ جس طرح دسترخوان پر بیٹھے ہوئے مہمان کو آدمی کھانے کے لیے دعوت دیتا ہے اور اس کے سامنے کھانا پیش کرتا ہے کہ یہ کھانا اچھا بنا ہوا ہے اور یہ چیز اچھی بنی ہوئی ہے، آپ اسے کھا لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ساری قومیں مسلمانوں کے خلاف آپس میں ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دیں گی۔ اب علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ کیا ہم اس وقت میں کم ہوں گے؟ اب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا، بالکل نہیں، بلکہ اس وقت میں بل انتم کثیر، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، مگر تمہاری جو حیثیت ہوگی وہ جب سیلاب آتا ہے اور سیلاب کے بہاؤ سے، پانی کے بہاؤ سے جو راستے کا کوڑا کٹکٹ ہوتا ہے وہ پانی کے اوپر تیرتا پھرتا ہے، زمانے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اسی طرح تمہاری کثرت کے باوجود معاشرے کے اندر تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہوگی، معاشرے کے اندر تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارے دبدبے کو، تمہارے رعب کو ختم کر دیں گے۔ اور مزید اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی وہن پیدا کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا گیا، یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حب الدنیا، انسان جو ہے ایک مسلمان دنیا کی محبت میں اس طرح غرق ہو جائے گا کہ اس کو اپنی آخرت کا بالکل احساس نہیں ہوگا۔ اور دوسرے فرمایا انسان کے دل میں اس کی موت کا ڈر اور اس کی موت کا خوف بیٹھ جائے گا۔ آج اگر ہم اپنے ماحول کو اور اپنے معاشرے کو دیکھیں گے تو یہ دونوں باتیں ہمارے اندر ہیں، دنیا کی چاہت اور دنیا کی محبت اور دنیا کی تمنا ہمارے دل میں اس قدر ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے وہ جائز طریقے سے ہمارے پاس آئے، چاہے وہ ناجائز طریقے سے ہمارے پاس آئے، لیکن دنیا آنی چاہیے۔ دنیا کی محبت میں آج اس طرح ہم غرق ہیں کہ اپنی آخرت کو بھول چکے ہیں، اور ہماری نظروں کے سامنے جو ہو رہا ہے ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ دنیا کی محبت انسان کے دل میں اس قدر بیٹھ جانا، یہی وہ چیز ہے جو دشمنوں کے دل سے ایمان والے کا جو دبدبا ہوتا ہے وہ دشمنوں کے دل سے ختم ہوتا ہے۔ آج سب کو پتا ہے کہ موت آنی ہے، لیکن موت سے ڈر رہا ہے، حالانکہ معلوم ہے کہ آنی ہی آ کر رہے گی۔ میرے بھائیوں، آج یہ دونوں چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر ہیں، اور جب تک یہ دونوں چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر رہے گی، دشمن ہمارے ساتھ میں اس طرح کی حرکتیں کرتے رہیں گے۔ اس لیے آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی ہمارے حالات پر صادق آتی ہے کہ آج ہم نے اپنے دل کے اندر دنیا کی محبت کو اس قدر بٹھا لیا ہے کہ ہم اپنی آخرت بھول چکے ہیں، اور اپنی موت کا ڈر ہمیں ہر وقت ستاتا رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کا اعلان ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم سر بلند رہو گے، مگر اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی کہ تمہاری سر بلندی اور کامیابی اسی کے ساتھ ہے کہ تم پکے سچے مسلمان بن جاؤ۔ ایمان والے کے پاس ایمان اور نیک اعمال سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہو سکتی۔ بہت ہوئے نعرے بازی، آج نعرے بازیوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔
آج اگر ہمیں اپنی طاقت کو مضبوط کرنا ہے تو اپنے ایمان کی طاقت کو اور اپنے اعمال کی طاقت کو ہمیں مضبوط کرنا ہوگا. اور جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے ایمان کے ساتھ اپنے اعمال کی طاقت کو اور قوت کو مضبوط کیا، اسی طرح آج ہمیں بھی اپنے ایمان کو، اپنے اعمال کی طاقت کو مضبوط کرنا ہوگا. آپ دیکھیں وہی دور ہے، وہی تاریخ ہے جس کعبۃ اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی عبادت اور پرستش کے لیے بنایا تھا. اسی کعبۃ اللہ کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے 360 خداؤں کی اور 360 بتوں کی عبادت کی جاتی تھی. مگر ایک انقلاب آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور چند دنوں کے بعد ایک ایسا انقلاب آیا کہ ایک چھوٹی سی جماعت نے، مختصر سی جماعت نے اس کعبۃ اللہ کے اندر سے، جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، 360 بتوں کو نکال کر کے پھینک دیا تھا. وہ صحابہ کرام کی جماعت، وہ صحابہ کرام کی جو طاقت تھی وہ ایمان اور نیک عمل کی طاقت تھی. آج اگر ہم بھی اپنے اندر اس طاقت کو پیدا کریں گے تو یقیناً ہم بھی، آج چاہے ہمارے اوپر حالات کیسے ہی ہوں، لیکن اگر ہم اپنے اندر ایمان کی طاقت کو اور نیک اعمال کی طاقت کو پیدا کریں گے تو یقیناً دنیا آج ہمارے قدموں میں گرتی نظر آئے گی. میرے بھائیوں، آج یہ یقینی بات ہے کہ ہمیں بچانے کے لیے کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں آئے گا، ہمیں بچانے کے لیے کوئی خالد بن ولید جنم نہیں لے گا، ہمیں بچانے کے لیے کوئی محمد بن قاسم نہیں آئے گا. ہمیں اگر دنیا کے اندر رہنا ہے تو ہم ہی لوگوں کو ڈٹ کر کے مقابلہ کرنا ہے. آج بھی اگر ہم کوئی محمد بن قاسم کا انتظار کر رہا ہے، کوئی خالد بن ولید کا انتظار کر رہا ہے تو وہ اپنے دماغ سے فطور نکال دے، اس لیے کہ آج اگر محمد بن قاسم پیدا ہوگا تو ہم ہی لوگوں میں سے پیدا ہوگا. اور وہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم اپنے اندر ایمان کی طاقت کو پیدا کریں گے اور نیک اعمال کی طاقت کو پیدا کریں گے، ہم ہی میں سے کوئی نہ کوئی محمد بن قاسم بن کر کے پیدا ہوگا. میرے بھائیوں، حالات ہیں، مقابلہ کرنا ہے جیسے بھی ہیں، لیکن اپنے ہندوستان کے ماحول کو یقیناً ہمیں خراب نہیں کرنا ہے. حالات ہمیشہ سے آتے رہے ہیں اور ہمیشہ آتے رہیں گے، اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں ایمان بھی دے دیے جائے اور تم کو آزمائش میں نہ ڈالا جائے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. بلکہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے تو ایمان کی دولت کے ساتھ ساتھ آزمائشیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، ہم اس وقت میں 2 کام ہمیں کرنے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مایوس نہیں ہونا ہے، غمگین نہیں ہونا ہے، اور احساس کمتری اپنے اندر پیدا نہیں کرنی ہے. اس لیے کہ حالات آئے گا، وقت بدلے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی، اور انشاءاللہ آج جو ہمارے مقابل کھڑے ہوئے ہیں، حق کے مقابل کھڑے ہوئے ہیں، یقیناً ایک وقت آئے گا کہ وہ ہمارے پیچھے کھڑے ہوئے نظر آئے گا. اور ان حالات میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑنا ہے، اور دنیا والوں کو بتانا ہے کہ جب ہر طاقت پھیل ہو جاتی ہے تو وہاں پر ایمان کی طاقت اور نیک اعمال کی طاقت انسان کے سامنے کھڑی رہتی ہے. ساری طاقتیں پھیل ہو جائیں گی مگر ایمان کی طاقت کبھی پھیل نہیں ہو سکتی، ایمان کی طاقت کبھی کمزور نہیں ہو سکتی. اور میرے دوستو، آج وہ ایمان کی طاقت ہمارے پاس ہے، صرف اس کے اندر اپنے مضبوطی پیدا کرنی ہے. میں اپنی بات کو اس شعر کے ساتھ ختم کروں گا. اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر. قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر. اسلام کا دم اگر تو بھرتا ہے پھر کفر سے تو کیوں ڈرتا ہے؟
یا تو اسلام کا نام نہ لے یا پھر شوق شہادت پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔